من قرأ الفاتحہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط غیر المغضوب علیہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الأجمي الحاشمي مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صلوات عزاداران مظلوم سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد اور آل محمد کائنات عالم و آدم کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور مقدس اور مطہر اور معجز نما کتاب قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قیامت تک سونے والوں کو بیدار کرتی رہنے والی کتاب قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی 157 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اور ہم اللہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بضرور آزماتے ہیں اپنے بندوں کو کبھی بھوک کے ذریعے کبھی پیاس کے ذریعے کبھی خوف کے ذریعے کبھی اولاد کے ذریعے کبھی مالوں کی کمی کے ذریعے یقین جانیے کہ یہ مجلس حسین ہے قرآن مجید کے 30 پاروں میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے اور مفسرین چاہے اہل سنت ہو مفسرین چاہے اہل شیعہ ہو سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہ آیت فاتح کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات بالا صفات میں نازل ہوئی ہے کیوں؟ اس لیے اس فرش زمین پر انسان ایک تو امتحان دے نہیں پاتا کمر پر ہاتھ رکھ کے بوڑھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے نہ کہ ایک وقت میں 5 امتحان دینا یہ زہرا کے لال کا کمال تھا سبحان اللہ یہ اللہ کے بندے حسین کا جلال تھا یہ ان کا جذبہ تھا یہ ان کا محفظ ضمیر تھا کہ ایک وقت میں کربلا سرزمین عراق کے وادی کربلا میں عاشورہ کے دن یہ 5 امتحان ایک ہی وقت میں حسین نے دیے اولاد کی بھی قربانی پیش کی اور بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے خوف دشمن بھی رہا تبھی تو اللہ نے کہا نا یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا،
تیرا امتحان آدم سے بڑا، تیرا امتحان نوح سے بڑا، تیرا امتحان ابراہیم سے بڑا، تیرا امتحان یونس سے بڑا، تیرا امتحان یوسف سے بڑا، تیرا امتحان تمام انبیاء سے بڑا، تمام فرشتوں سے بڑا۔ کوئی تجھ جیسا امتحان نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے نفس مطمئن صرف دو بندوں کو کہا، یا محمد کی جان بچانے والے علی کو نفس مطمئن کہا، یا دین محمد بچانے والے حسین کو نفس مطمئن کہا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ عزیزو دوستو، ماشاءاللہ بہت دور دور تک یہ صدا جا رہی ہے اور جانا بھی چاہیے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین کسی ایک قبیلے کے نہیں ہیں، حسین کسی ایک خاندان کے نہیں ہے، حسین کسی ایک بشر کے نہیں ہے، حسین پوری مخلوق کے ہیں۔ حسین جہاں جہاں تک بندے ہیں، جہاں جہاں تک بندگی ہے، حسین وہاں وہاں تک ہے۔ جو دل سے مان لیتا ہے وہ حسینی ہو جاتا ہے۔ یہاں مذہب کی قید نہیں دیکھی جاتی، یہاں عقیدے کا سودا نہیں ہوتا، یہاں تو صرف حسین زبان سے کہنا، اور جب زبان پر آ گیا تو دل کی گہرائی میں اتار دینا، یہ اللہ کا کام ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے نفس مطمئن کا خطاب کیا کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا، کیونکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہوگا۔ عزیزو، دنیا ظاہر میں ہم نے یہی دیکھا، مسجدیں کیوں بنوا رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مسجدیں کیوں بنوا رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے کہا دین پہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک مومن کو کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کو سلام کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں جی، پتہ لگا اللہ راضی ہو جائے۔ جو بھی نیک کام ہے، جو بھی نیکی بندہ فرش زمین پر کر رہا ہے، وہ اس نیت خلوص کے ساتھ کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ راضی ہو جائے۔ یار اللہ راضی ہو جائے، ہم ہمارے دین سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے خیر سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے خیرات سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری دینیات سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے علم سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے تقوی سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے پرہیزگاری سے اللہ راضی ہو جائے۔ جی اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے انہی آنکھوں سے دنیا ظاہر کو فرش زمین پر انہی نیتوں کے ساتھ اعمال خیریہ، امور خیریہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس بنے بنائے ماحول میں مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ پوری دنیا اپنے اعمال خیر کے ذریعے جسے راضی کرنے پر لگی ہوئی ہے، اس ذات کو پروردگار کہتے ہیں۔ اور وادی کربلا میں قربانیوں کی منزلیں تکمیل تک پہنچتے ہوئے دیکھ کے حسین کو جو راضی کرنے پر لگا ہوا ہے، جی حسین کو جو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے اسے پروردگار کہتے ہیں۔ یعنی ساری دنیا جسے اپنے عمل پہ راضی کرنے کو لگی ہوئی ہے اس کو بھی پروردگار کہتے ہیں، اور حسین کو جو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے اس کو بھی پروردگار کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ عزیز و دوستو، تاریخ شاہد ہے کہ آمد حسین کے سلسلے میں جتنا اہتمام اللہ نے حسین کے سلسلے میں کیا ہے، اتنا اہتمام اللہ نے کسی کی آمد پر نہیں کیا۔ چاہے انبیاء ہو، اولیاء ہو، اوصیاء ہو، تاریخ گواہ ہے۔ ہم نے انہی آنکھوں سے تاریخ کو پڑھا تو ہماری ذہنی دریچے کھلے کہ اللہ نے جب مولا حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، جب ان کی ولادت ہوئی
تو 4 چیزوں کو حکم دیا. توجہ، 4 چیزوں کو حکم دیا. یہ اہتمام الہی تھا، یہ اہتمام اللہ کا تھا. 4 چیزوں کو حکم دیا. پہلی چیز، داروغ جہنم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے داروغ جنت، دوزخ کو خاموش کر دے، کیونکہ فرش زمین پر میرا حسین آیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پہلا حکم ہے الہی کا. حسین کی آمد پر دوزخ کے شعلوں کو نمی دی گئی ہے. داروغ جہنم نے جہنم کے شعلہ کو بجھا دیا، یعنی شعلے جو بھڑک رہے تھے خاموش ہو گئے. دوسرا حکم اللہ نے، توجہ، دوسرا حکم اللہ نے فرشتے جنت کو دیا کہ جنت کو سجایا جائے. جبرائیل کو حکم دیا جنت کو سجایا جائے، آراستہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ سب باندھ کر ذکر خدا کرو، شکر خدا کرو کہ حسین آ رہے ہیں. اور چوتھا حکم حوران جنا کو دیا کہ تم تسبیح و تقدیس و تحلیل کرو کہ ہم حسین کو فرش زمین پر بھیج رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے. یہ بڑا مجمع اللہ اس کو آباد رکھے، اور جہاں جہاں بھی سننے والے ہیں اللہ ہم سب کو جی ذکر حسین سننے کا سلیقہ اور اللہ توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں عزیزان گرامی. 1 سال کی قید کاٹنے کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب مدینے تشریف لائے، ایک راہ سے گزر رہے تھے. ایک مرد مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جا رہا تھا. توجہ، ایک مرد مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا اور وہ سر راہ سامنے آیا. اس نے کہا فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو، میرا ایک سوال ہے. کہا کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ کربلا میں کون جیتا، کربلا میں کون ہارا، کربلا میں کون جیتا، کربلا میں کون ہارا، کربلا میں کون جیتا، کربلا میں کون ہارا. چوتھے امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا میرے بھائی، میرے دینی بھائی، میرے کتابی بھائی، میرے حسابی بھائی، اللہ کے بندے تو یہ بتا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نماز پڑھنے، توجہ، میں نماز پڑھنے اللہ کے گھر جا رہا ہوں. چوتھے امام نے فرمایا پہلے نماز پڑھ کے آ، پھر ہم تجھے جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے نماز پڑھ کے آ، پھر ہم تجھے جواب دیتے ہیں. بندہ مومن مسجد گیا، نماز پڑھی، جلدی سے واپس آیا. سید سجاد جواب دیجئے، کربلا میں کون جیتا، کربلا میں کون ہارا؟ تو سید سجاد نے پوچھا کہ تم مسجد گیا تھا، مسجد گیا تھا، تو کیا کرنے گیا تھا مسجد؟ اس نے کہا نماز پڑھنے. کہا تو خود ہی تو جواب لے کے آ گیا. اگر نمازیں مر گئی ہوتی تو یزید جیتا تھا، نمازیں زندہ ہے، اس کا مطلب میرا بابا حسین جیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. لبیک اللہم صلی علی. اور ایسے ہی روحانیت کے بنے بنائے ماحول کے لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، اور واقعی بہت خوب کہا ہے، اور بہت خوب کہا ہے. اس نے کہا کہ خدا کا دین جو بچاتے نہ کربلا والے، خدا کا دین جو بچاتے نہ کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی. سبحان اللہ. خدا کا جو، سبحان اللہ، خدا کا دین
جو بچاتے نہ کربلا والے. خدا کا دی اپنے بوس بھی آئے ہیں، دیکھو میری مووی بنا رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے پولیس پرشاسن کو بھی سلامت رکھے. بہت کوپریٹ، ویری سوری، ماشاءاللہ، ویری تھینکس. ہاں آپ کو مووی بنا رہے ہیں جی، اور سب کو اللہ سلامت رکھے، جو حسینی ہے سب کو اللہ سلامت رکھے جی. خدا کا دی جو بچاتے نہ کربلا والے، خدا کا دی جو بچاتے نہ کربلا والے. ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی اور بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. میرا سوال ہے امت مسلمہ سے، میرا سوال ہے اپنے بھائیوں سے، میرا سوال ہے اپنے معاشرے سے، میرا سوال ہے دینداروں سے، میرا سوال ہے اپنے امتیوں سے، میرا سوال ہے مومنوں سے، سب سے، کہ مسجدیں آج زندہ ہیں تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. جی سجدگاہیں زندہ ہیں تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. قرآن زندہ ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. جی صاحب اللہ کا نام زندہ ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. رسول کی محنت معراج پہ ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. علی کی قربانی زندہ ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. اسی لیے میں نے ایک لمحے پہلے کچھ کہا تھا کہ پشت پہ آ گئے حسین. کون سمجھے کہ حسین کیا ہے؟ جی کسی کا خیال اگر نماز میں آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، مگر رسول سے پوچھو پشت پہ حسین آ رہے ہیں، خیال حسین کا ہے. تو کسی نے کہا نماز حضور باطل تو نہیں ہے، تو کہا بے وقوف ہو گئے ہو، عوام کا خیال آئے تو نماز باطل ہوتی ہے، حسین کا خیال آنے سے نماز پوری ہوتی ہے. حسین کا خیال آنے سے نماز مکمل ہوتی ہے. جی صاحب یہ حسین ہے. یہ ذرا صلوات پڑھیے محمد والے. حیدری حیدری محمد. یہاں میں صبر کا پروردگار، لبیک یا حسین بھی کہا کرو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ماشاءاللہ المستعان، اللہ سلامت رکھے. الہی آمین بولا کرو نا، جب دعا ہو تو الہی آمین ضرور بولنا چاہیے. چپ رہنے سے الہی آمین کا ایک ثواب مقرر ہوتا ہے. جی جہاں نے صبر کا پروردگار دیکھ لیا، جہاں نے صبر کا پروردگار دیکھ لیا، خدا کے دین کا خدمت گزار دیکھ لیا. جہاں نے صبر کا پروردگار دیکھ لیا، خدا کے دین کا خدمت گزار دیکھ لیا. اور جو جی صلوات پڑھیے محمد والی محمد. خدا کے دین کا خدمت گزار، نعرہ حیدری. جہاں نے صبر کا پروردگار دیکھ لیا، خدا کے دین کا خدمت گزار دیکھ لیا، اور نبی کا سر نہ اٹھا پشت پر رہے جب تک حسین ابن علی کا وقار دیکھ لیا. حسین ابن علی کا وقار. اب وقار میں پڑھ رہا ہوں، اللہ آپ حضرات کو بھی باوقار فرمائے. یہ وقار میں پڑھ رہا ہوں حسین کا. تبصرے کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش نورانیہ میں حسین تشریف فرما ہے اور خوش ہو رہے ہیں. خوش ہوتے ہوتے اچانک سوال کیا، اچانک سوال کیا، نانا میں آج اپنے کو بہت بلند محسوس کر رہا ہوں. نانا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، کیوں نہ ہو میرے حسین، تو بلند، تیرا نام بلند، تیری ذات بلند، تیرا سوچ بلند، تیری فکر بلند، تیری تقریر بلند، تیری نماز بلند، تیرا سجدہ بلند، تیرا اٹھنا بلند، تیرا قعود بلند، تیرا سجود بلند، تیری سوچ بلند، تیری فکر بلند، تیرا فیصلہ بلند، سب کچھ تیرا بلند. نہیں مولا، نہیں آقا، نہیں نانا، میں اپنے کو اس سے بھی زیادہ بلند محسوس کر رہا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے حسین بیان کرو. حضور نے فرمایا، احمد مجتبیٰ نے فرمایا،
محمد مصطفیٰ نے فرمایا حسین اپنے کو بلند محسوس کر رہے ہو تو اظہار کرو تاکہ نانا تمہارا نانا اپنی امت کو بتائے کہ حسین کیا کیا ہے. ہائے 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 ہائے, تاکہ اپنی امت کو رسول بتا سکے کہ حسین کیا کیا ہے. نانا اجازت ہے کچھ کہوں؟ ہاں میرے لال اجازت ہے, کہو. نانا جیسا نانا حضرت محمد مصطفیٰ مجھے ملا, نانا آپ کو بھی ویسا نانا نہیں ملا. غور کرے توجہ. نبی نے حسین کی پیشانی چومی, تصدیق کی اور کرنے کے بعد کہا بے شک میرے لال حسین صحیح کہتے ہو. جیسا نانا رحمت للعالمین, سبحان اللہ, جیسا نانا طٰہٰ و یاسین, جیسا نانا مزمل و مدثر, جیسا نانا رحمت للعالمین, جیسا نانا عبد خدا, جیسا نانا رحمت خدا, جیسا نانا زینت خدا, جیسا نانا زینت عالم, جیسا نانا کل انبیاء کا سردار. ہائے ہائے, حسین تجھے ملا مجھے نہیں ملا. بے شک میرے لال تم صحیح کہتے ہو. نانا کچھ اور کہوں؟ ہاں میرے لال کہو. حسین گویا ہوئے نانا جیسی نانی خدیجۃ الکبریٰ اپنے ٹکڑوں پر پورے عرب کو پالنے والی مجھے ملی, ایسی نانی آپ کو نہیں ملی. صحیح کہتے ہو میرے لال, صحیح کہتے ہو میرے لال. خدیجہ عورتیں تو حضور کو اور بھی ملی تھی مگر کچھ درد بن گئی, کچھ سر درد بن گئی, لیکن خدیجہ کل بھی رحمت تھی. ہے سبحان اللہ, میں کیا عرض کر رہا ہوں جناب خدیجہ, کیونکہ فاطمہ کی ماں ہے نا خدیجہ. جی رحمت کل بھی تھی آج بھی ہے قیامت تک رہے گی. نانا کچھ کہوں؟ ہاں میرے لال کہو. حسین کہو, فاتح کربلا کہو, صبر کے پروردگار کہو, علی کے بیٹے کہو, سیدہ کے لال کہو, عبد خدا کہو, جان جہاں کہو, شان جہاں کہو, زینت عالم کہو, زینت عرش بری کہو. میرے لال میں سن رہا ہوں. نانا توجہ, نانا جیسا محسن اسلام دادا ابو طالب مجھے ملا, ایسا دادا آپ کو نہیں ملا. پیشانی چومی, صحیح کہا میرے لال. جیسا محسن اسلام دادا تمہیں ملا, ایسا دادا ہمیں نہیں ملا. یہ تمہارے دادا کا احسان مجھ پر ہے. کیا سن رہے ہیں؟ یہ تمہارے دادا کا احسان مجھ پر ہے کہ اپنی تلوار کی نوک پر کافروں کو رکھا, نہیں تو 2 منٹ میں یہ کافر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے. ہائے رے احسان ابو طالب جو محمد کو قتل ہونے سے بچائے, اسے ابو طالب, اور جو محمد کا نکاح پڑھائے اسے ابو طالب. آپ غور فرما رہے, کہو میرے لال. نانا کچھ کہیں؟ ہاں میرے لال کہو. نانا جیسا دادا مجھے ملا آپ کو نہیں ملا. بے شک میرے لال پیشانی چومی, صحیح کہتے ہو. جیسا دادا تمہیں ملا ویسا دادا مجھے نہیں ملا. نانا کہو؟ ہاں کہو. جیسی دادی فاطمہ بنت اسد, فاطمہ بنت اسد, ارے شیر کی ماں, فاطمہ شیر کی بیٹی بھی ہے, ارے شیر کی ماں بھی ہے. آپ سمجھ رہے نا فاطمہ کون؟ جو علی کی ماں بھی ہے, خویلد کی, جی اسد کی بیٹی بھی ہے. تو اسد بھی شیر کو کہتے ہیں اور علی بھی شیر کو کہتے ہیں. اب کسی کے حلق سے نیچے نہ اترے اس کے نصیب کی بات ہے, لیکن شیر الہی تو 2 ہی گزرے ہیں نا. جی فرش زمین پر شیر الہی 2 ہی گزرے, یا جناب میر حمزہ شیر الہی ہے یا حیدر کرار شیر الہی ہے. اللہ ماشاءاللہ. یا حسین
لبیک یا ہاتھوں کو بلند کر کے حسین، ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کیا کرو، رکھ کے ہاتھ کاہے کے لیے؟ حسین ہاتھ بلند کرو، لبیک یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، دشمنان اہل بیت پر لعنت، بے شمار لعنت۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو، سب حسینی ہیں اور حسین کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، کبھی بھی کوئی حسینی بن سکتا ہے۔ میرے تمام راستوں میں کچھ شرائط ہوتے ہیں، لیکن واہ رے حسین تیرا راستہ، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کب کوئی ہرملہ بن کے ہر بن جائے، کوئی ہرملہ ہو وہ ہرملہ نہیں، یعنی کوئی گنہگار ہو اور ہر کب بن جائے کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ میرے حسین تیرا تذکرہ ضروری ہے، میرے حسین تیرا تذکرہ ضروری ہے، چراغ کے لیے جیسے دیا، اندھیرے کے لیے جیسے دیا ضروری ہے، میرے حسین تیرا تذکرہ ضروری ہے، اندھیرے کے لیے جیسے دیا ضروری ہے، اور نہ جانے کون بنا لے مزاج حر اپنا، نہ جانے کون بنا لے مزاج حر اپنا، زباپا اس لیے کرب و بلا ضروری ہے، نہ جانے کون بنا لے مزاج حر اپنا، زباپا اس لیے کرب و بلا ضروری ہے۔ اور سنیے، سنا ہے قبر میں وحشت کی کیفیت ہوگی، سنا ہے قبر میں وحشت کی کیفیت ہوگی، کفن میں اس لیے خاک شفا ضروری ہے، کفن میں اس لیے خاک شفا ضروری ہے، اور بروز حشر شفاعت کے واسطے ماہر بس ایک قطرہ اشک عزا ضروری ہے، بس ایک قطرہ اشک عزا ضروری ہے۔ نانا کہوں، ہاں میرے لال کہو، جیسی دادی فاطمہ بنت اسد مجھے ملی آپ کو نہ ملی، کیسی فاطمہ بنت اسد تھی؟ جی 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 اب سنا تو ہے نا، کسی نے کہا تھا جب اللہ نے آواز دی مریم کو بیت المقدس سے دور ہونے کو کہا، اور جب ولادت علی کا موقع آیا تو اللہ جناب فاطمہ بنت اسد کو وحی کر رہا ہے، ارے علی کی ماں جلی تجھے بلا رہا ہے، ذرا کعبے میں آ کے اس میں 4 چاند تو لگا دے، علی کی ماں کعبے میں آ کے 4 چاند تو لگا دے۔ اور صاحب جب دیوار میں در بنا، یہ ہے فاطمہ بنت اسد، تو آگے بڑھ رہی ہے، کسی نے کہا اتفاقیہ طور پر ایسا حادثہ واقعہ ہو جاتا ہے، انسان پیچھے ہٹتا ہے، مگر آپ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اس موقع پر جواب کیا دیا تھا فاطمہ بنت اسد نے؟ اگر فرار کی ماں ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتی، ارے میں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ ہائے 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 یا میں اللہم صلی علی، جیسی دادی فاطمہ بنت اسد مجھے ملی ویسی میرے نانا رسول اللہ آپ کو نہیں ملی، پیشانی چومی، صحیح کہتے ہو میرے لال حسین، جیسی دادی تمہیں ملی ویسی دادی مجھے نہیں ملی۔ نانا کچھ کہوں، نانا کچھ کہوں، جیسی ماں فاطمہ الزہرا، آئے ہائے 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 ہائے، جیسی ماں فاطمہ الزہرا مجھے ملی، نانا رسول اللہ آپ کو بھی ایسی ماں نہیں ملی۔ بے شک میرے لال صحیح کہتے ہو، پیشانی چومی، اور پیشانی چومنے کے بعد بلائیں لی، نواز حسین کی بلائیں لی اور سینے سے لگایا، سچ کہتے ہو میرے لال، جیسی ماں فاطمہ بنت اسد، آئے ہائے، خود نہ کھائے دوسرے کو کھلائے، خود نہ پہنے دوسرے کو لباس پہنائے، اللہ یہ دیانت، اللہ یہ عصمت، اللہ یہ فضیلت کس میں ہوگی؟ جیسی ماں تمہیں ملی ایسی ماں مجھے نہیں ملی۔ نانا اور کہوں، توجہ، ہاں میرے لال کہو، جیسا بابا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا مجھے ملا، ایسا بابا آپ کو نہیں ملا۔
صحیح کہتے ہو میرے لال. ارے اسی کے ذریعے سے تو میں آگے بڑھا ہوں. ارے میں کیا کر رہا ہوں, اسی کے ذریعے سے تو میں آگے بڑھا ہوں. جی صاحب, جب عرب کے بدوؤں نے پیغمبر اکرم کے اوپر کنکریاں مارنا شروع کی تو اس وقت 13 سے 14 برس کے حضرت علی تھے, ساتھ تھے. وعدہ کیا تھا ذوالعشیرہ میں کہ اگر آنکھ اٹھے گی, سبحان اللہ, اگر آنکھ اٹھے گی آنکھ پھوڑ دیں گے, ہاتھ اٹھیں گے ہاتھ توڑ دیں گے. اب جو ادھر سے کنکری آتی رہی, ادھر سے کھجور کی گٹھلی جاتی رہی, مگر تھی کھجور کی گٹھلی, لیکن جس کی آنکھ پہ پڑی پتھر ہو گئی. ہائے ہائے, جس کے ہاتھ پہ پڑی وہ جی مفلوج ہو گیا. تو عزیزان گرامی, جیسا بابا علی مرتضی حسین تمہیں ملا, ایسا بابا مجھے نہیں ملا. آخر میں حسین کیا کہتے ہیں پتا؟ نانا ایک بات کہوں؟ ہاں میرے لال, بس یہ آخری جملہ ہے مجلس کا, پھر زندہ سال آئندہ اگر رہے تو خدمت کرنے کا موقع فراہم ہوگا. اللہ سے دعا ہے اسی پر اللہ ہم سب کو قائم و دائم فرمائے. نانا کچھ کہوں؟ ہاں میرے لال کہو. نانا جیسے انصار مجھے ملے, جیسے انصار مجھے ملے, ایسے انصار آپ کو نہیں ملے. جملہ سنیں گے؟ رسول اللہ نے مولا حسین کو سینے سے لگایا اور لگا کے پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کے اپنے دکھ کا اظہار کیا. بے شک میرے لال تجھ سے بڑا خوش نصیب کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. تیرے انصار میں میرے انصار میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے ایسے انصار ملے جو گلے بچانے والے ملے, تجھے ایسے انصار ملے جو سر گلے کٹانے والے ملے, سر کٹانے والے ملے. اللہ اکبر, واقعی فاتح کربلا کو جو انصار ملے, سر کٹانے والے, گلے کٹانے والے, کوئی ایسا کربلا میں جانے والا نہیں تھا. اللہ اکبر, سبقت تھی کربلا میں, ایک سبقت تھی کہ زہیر قین سعید سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں, سعید بریر حمدانی سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں, جام شہادت نوش کر لیں. انصار گئے, جی اقربا گئے, انصار گئے, اقربا گئے اور جی اصحاب گئے. آخر میں روایت بتاتی, کیونکہ تاریخ ہے آج 7 محرم کی, ایک اور شہزادہ میدان میں آیا اور واقعی وہ شہزادہ ہی تھا. آذربائیجان جو شہر ہے عربیہ میں, شہر آذربائیجان کے بادشاہ اور شہنشاہ کا وہ نواسہ تھا جس کو قاسم شاہزادہ کہا جاتا ہے, اور شہنشاہ کربلا کا بھتیجا تھا اور شہنشاہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا تھا. میدان میں آیا, اے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. سر سے پیر تک مولا حسین نے قاسم کو دیکھا, رونے لگے, دیر تک روتے رہے. قاسم پوچھو گے نہیں میں کیوں رو رہا ہوں؟ ہاں چچا جان کیوں رو رہے ہیں؟ جب میں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا, اور ابھی بھی مجھے اشتیاق ہوتا ہے تو تمہاری زیارت کر لیتا ہوں. میں کس دل سے قاسم تمہیں مقتل میں جانے کی رضا دوں؟ اللہ اکبر. جی الغرض روایت یہ بتاتی ہے کہ تعویذ جو بازو پر بندھا ہوا تھا وہی بہانہ شہادت بن گیا, وہی بہانہ اس نے وغا بن گیا, وہی بہانہ موت بن گیا. ہاں پوچھا بھی ہے حسین نے, حل موت عندک, تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے کیا جواب دیا؟ یا اماں ہو الموت عندی احلو من العسل, چچا میرے نزدیک موت شاید سے زیادہ شیریں ہے. اللہ اکبر. آل محمد کے گھرانے والے موت سے جی نہیں چراتے, پہاڑوں پر نہیں بھاگتے, میدانوں میں نہیں بھاگتے, موت سے دامن نہیں بچاتے. آل محمد کے گھرانے والے
موت کو ڈھونڈتے ہیں، کہیں جنگوں میں ڈھونڈتے ہیں، کہیں عبادتوں میں ڈھونڈتے ہیں، کہیں میدانوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ عزیزان گرامی، موت کو گلے لگانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں آل محمد کے گھر والے احباب اعزاء۔ آپ دیکھیں کہ یہ کمسن شہزادہ 13 سے 14 سال کا اتنا بے قرار ہو رہا ہے، چچا مرنے کی اجازت دیجئے، چچا مرنے کی اجازت دیجئے۔ لو عزادارو، ایک موقع وہ آ گیا کہ فاتح کربلا نے حضرت قاسم شہزادے کو میدان ویغا کی اجازت دی، مگر یہ کہہ کے کہ بیٹا قاسم، تمہارے بابا حسن مجتبیٰ کا تعویہ محمد بن اشعث نے مدائن میں چھین لیا تھا۔ جملہ سنے، میں اجازت دوں گا لیکن ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ بیٹا قاسم، تمہارے بابا کی سواری تعویہ جو محمد بن اشعث نے مدائن میں چھین لیا تھا، آج وہ کربلا کے لشکر کی بھیڑ میں ہے۔ قاسم جاؤ وہ سواری لے کے آؤ، ہم اسی سواری پر تمہیں سوار کر کے مقتل کو روانہ کریں گے۔ واہر جلالت قاسم، واہر حملہ قاسم، واہر روب قاسم، ایسا لگ رہا ہے وقت کے محمد مصطفیٰ قاسم بن گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت کے جعفر طیار قاسم بن گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت کے حیدر کرار قاسم بن گئے ہیں۔ وہ روب، وہ جلال آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فوجوں میں دراز پڑتی چلی جا رہی ہے، راستہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ آخر میں ایک وار کیا، محمد بن اشعث سواری پر تھا، تعویہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو جو وار کیا واصل جہنم ہوا۔ جناب قاسم سواری پر بیٹھے نہیں، لجان کو پکڑا، پاپ یادہ چچا کی خدمت میں آئے، چچا جان لیجئے یہ تعویہ آ گیا۔ تعویہ کو آتے ہوئے دیکھا، حسین رونے لگے۔ اس کو دیکھ کے مجھے اپنے بھیا حسن کی یاد آ گئی، اور یہ کہہ کے روتے ہوئے حسین نے تعویہ سواری پر قاسم کو سوار کیا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ کہہ کے جنگ کے واسطے، کارزار کے واسطے، مقتل کے واسطے قاسم کو روانہ کیا۔ میری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے ہیں، اے میرے قاسم، تمہارا جہاد آگے آگے ہے۔ لو عزادارو، بس لمحہ تمام ہو رہا ہے۔ روایت بتاتی ہے جناب قاسم نے پہلے تو حجت تمام کی، اے کوفیو شامیو، تم کس سے لڑنے آ گئے؟ جن کی دہلیز پر قرآن اترا ان سے لڑنے آئے؟ جن کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل اور فرشتے آئے ان سے مقابلے کو آئے ہو؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شرم کو کیا ہو گیا ہے؟ کلمہ جہاں سے ملا انہی پر تلوار، جہاں سے دین ملا انہی کو قتل کرنے آ رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرتوں کو؟ سناٹا تھا 9 لاکھ کے لشکر میں، سناٹا تھا، سناٹا، کوئی بول نہ سکا۔ توجہ، پسر سعد آگے بڑھا، ارزق شامی سے کہا تو 1000 سپاہیوں پر بھاری ہے، ایک بچہ بولتا چلا جا رہا ہے اور تو اس کا قصہ تمام بھی نہیں کر پاتا۔ اس نے کہا تو بے وقوف ہو گیا ہے، عرب والے انگلی اٹھائیں گے میری شجاعت پر؟ میں 1000 پاپیادہ اور سواروں پر بھاری سورما پہلوان، میں نہیں جاؤں، میری شان کے خلاف گستاخی ہے۔ بچے کے مقابلے میں میرے 7 بیٹے ہیں، میں ایک کو بھیج دیتا ہوں، اس بچے کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ ارزق شامی نے ایک بیٹا بھیجا، واصل جہنم ہوا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک بیٹا بھیجا، واصل جہنم ہوا، دوسرا بیٹا بھیجا، واصل جہنم ہوا، یہاں تک کہ تاریخ کربلا نے لکھا 7 کے 7 ارزق شامی کے بیٹے واصل جہنم ہوئے۔ جی اب کیا تھا؟ اندھیر نگری ہو گئی، ارزق شامی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اللہ 7 کے 7 چلے گئے، اب تو ہم ضرور قتل کر کے رہیں گے۔ روایت بتاتی ہے ارباب اعضاء ارزق شامی اپنی پوری طاقت و توانائی کو سمیٹ کے جناب قاسم، حسن مجتبیٰ کے بیٹے، مولا حسین کے بھتیجے، رسول اللہ کے نپوتے جی کے مقابلے میں آیا اور چاہا وار کرے، مگر چونکہ تعویہ سواری بھی بلند تھی اور تعویہ پر
سوار بھی بلند تھا. اب جو اس نے وار کیا تو سامنے والے کا وار ارزق شامی کا وار ڈھیلا پڑا, جناب قاسم کا وار بھاری ہو گیا. واصل جہنم ہوا, پسر ساتھ چلایا, یہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں, انہیں تنہا قتل نہیں کیا جا سکتا, پوری 9 لاکھ کی فوج مل کے ان پر حملہ کرو. اللہ اکبر. کیا رسول اللہ کا دین بچانے کے لیے حسین گئے تھے کربلا, اپنے بچوں کو قربان کیا حسین نے کربلا میں, اپنے کو قربان کیا حسین نے کربلا میں, اپنے بھتیجے کی قربانی حسین آج کربلا میں پیش کر رہے ہیں. ارباب عذاب اب چاروں طرف سے کوفی اور فوجی اور شامی فوجیں سمٹی, جناب قاسم پر حملہ آور ہوئی. اب آخر میں جناب قاسم گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے, آواز دی یا اما ہو ادرکنی, اے میرے چچا حسین میری مدد کو آئیے. روایت بتاتی اب تک تاریخ مقاتل نے لکھا جو بھی مجاہد سرزمین کربلا پر گھوڑے سے زمین پر گرا, چاہے وہ اصحاب میں سے ہو یا انصار میں سے ہو یا اعزا میں سے ہو یا اقربا میں سے ہو, جو بھی گرا اس کے پاس حسین تیزی کے ساتھ نہیں گئے, آرام سے گئے. جی کوئی مجاہد گرا گھوڑے سے اس کے قریب حسین گئے, تیزی سے نہیں گئے. لیکن راویوں نے لکھا ہے کہ جب حسین کو جناب قاسم نے بلایا ہے تو جیسے عقاب پرندہ جیسے شکار پہ جاتا ہے, اس طریقے سے حسین تیزی سے قاسم کی آواز پر لبیک کہہ کے آگے بڑھے. مگر فوج ملائین نے سوچا کہ شاید حسین قاسم کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں, کرے ادھر کی فوج ادھر کی فوج ادھر. ارے بیچ میں قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. اللہ اللہ. اب حسین جب وہاں پہنچے تو کیا دے گا, فوج تو دور ہو چکی تھی, مقتل کی سرزمین پر کہیں سر قاسم کا تھا, کہیں شانہ قاسم کا تھا, کہیں پیر قاسم کا تھا. حسین نے ابا کا دامن زمین کربلا پر بچھایا, قاسم کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں رکھا. جب اگر آخری فکرہ مجلس تمام ہو رہی ہے, اللہ رونے والوں کو سلامت رکھے, اللہ سننے والوں کو سلامت رکھے. اور جو بھی یہاں آئے ہوئے ہیں حضور کے صدقے میں, آل پاک کے صدقے میں, میری دعا ہے خدایا جو بھی جہاں سے دور دور سے اس بزم میں شریک ہوئے ہیں اللہ سب کی شرکت کو قبول فرمائے. جزاک اللہ. پر مجلس تمام ہو گئی ہے. گٹھری میں باندھ کے قاسم کے لاشے کو ٹکڑوں کی صورت میں ایک گٹھری میں باندھ کے جب در خیمہ پہ پہنچے تو کوئی نہ بولا. ام فروا قریب آئی, آقا قاسم کو آپ نے مقتل بھیجا تھا اور یہ بھی سنا ہے قاسم شہید ہو گیا. مگر قاسم نظر تو نہیں آتا, قاسم نظر تو نہیں آتا. میں ماں ہو کے جانتی ہوں کہ قاسم کا قد و قامت کیا تھا, مولا عباس سے تھوڑا ملتا جلتا تھا. قد و قامت میں بہت لئیم شہین تھے جناب قاسم. کرے ایک پیر زمین پر دوسرا پیر اونچا کر کے سواری پر سوار ہو جایا کرتے تھے جناب قاسم ارباب اعظم. جیسے ہی ام فروا نے پوچھا آقا میرا قاسم کوئی چھوٹا تو نہیں تھا, بس حسین رونے لگے. در خیمہ پر وہ گٹھری رکھی اور رکھ کے کہا ام فروا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے قاسم تو چھوٹا نہیں تھا مگر کیا کہا جائے, گھوڑوں کی ٹاپوں نے قاسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار اس ذکر کو قبول فرما, جتنے بھی حاضرین ہے سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ اس قیام مجلس روحانیت و مجلس نورانیت سے ہمارے زمانے کے مولا امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما. مولا باقا علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو شرکت ظہور مولا میں شرکت کو قرار فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل 8 محرم ہے. ہمیشہ کی طرح سامنے
مرحوم محمد حسین کرامت حسین صاحب کے ادا خانے میں یہی روڈ پہ جو مجلس ہوتی 11 بجے مجلس ہوگی. آپ حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں. ماتم سے